حضرت شیخ کبیر عیسیٰ یمنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دن ایک بدکار عورت پر گزر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے فرمایا، میں عشاء کے بعد تیرے پاس آؤں گا۔ وہ عورت یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور خوب بناؤ سنگھار کر کے حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ جن لوگوں نے سنا کہ حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے پاس ہیں تو انہیں بہت حیرانگی ہوئی۔ عشاء کے بعد وعدے کے مطابق حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے ہاں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز اس کے مکان میں پڑھ کر جانے لگے۔ بدکار عورت پر اس 2 رکعت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً اٹھی اور کہنے لگی، آپ تو جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا مقصد مجھے حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اسی وقت اس عورت پر خوف طاری ہوا اور شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے اس عورت کا نکاح کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ولیمے میں صرف روٹیاں پکوا لو، سالن کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق روٹیاں پکوائیں۔ اس عورت کو جاننے والا شخص بہت امیر تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس عورت نے توبہ کر کے حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید سے نکاح کر لیا ہے اور اس کا آج ولیمہ ہے جس میں صرف روٹیاں پکوائی گئی ہیں، سالن نہیں، تو اس امیر آدمی نے چند بوتلیں شراب کی بھیج کر حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے آپ نے اس عورت کا نکاح اپنے ایک مرید سے کر دیا ہے اور آج ولیمے میں صرف روٹیاں ہی پکوائی ہیں، سالن کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں یہ بوتلیں بھیج رہا ہوں، ان میں جو کچھ ہے اس کا سالن بنا لیجئے۔ اس امیر آدمی کا مقصد آپ سے مذاق اور ان کو شرمندہ کرنا تھا۔ وہ قاصد بوتلیں لے کر جا پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے بہت دیر کر دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک بوتل کو خوب ہلایا اور اسے پیالے میں ڈالا، اسی طرح دوسری بوتل کو بھی ہلایا اور اسے پیالوں میں ڈالا۔ پھر اس قاصد سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ قاصد بھی بیٹھ گیا اور اس نے بھی کھانا کھایا تو شراب ایک عمدہ اور لذیذ گھی بن چکا تھا۔ یہ سارا قصہ اس قاصد نے امیر آدمی کو جا کر سنایا تو وہ آدمی بڑا حیران ہوا اور اسی وقت اٹھ کر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے توبہ کر لی۔